اپنی اپنی جگہ سے بیٹھو، مہربانی کرو اپنے اپنی آپ آ جائیں۔ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، بڑا افسوس ہے۔ سارے حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ وہ تیر آ کے لگا، وہ تیر آ کے لگا جو کمان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور اے موت تجھ سے کوئی بھی بچتا نہیں مگر، اے موت تجھ سے کوئی بھی بچتا نہیں مگر، اپنا تو آج سارا ہی سامان چلا گیا۔ حضور مہدی سرکار پیر سید مہر فرید اللہ مہر کی لانی مہر جی لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی لیے دعائے خیر کے لیے آنے والوں، یہی دعا کیا کرو اللہ اس گھر کے دکھ ہمیں نہ دکھائے۔ پنجتن پاک علیہ السلام کا پاک گھر ہے، یہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی والی بغداد میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک گھر ہے۔ اللہ ہمیں یہ دکھ نہ دکھائے۔ مختصر وقت میں ہمارے پاس کافی تعداد میں مہمان اور علماء کرام سارے موجود ہیں، تو میں مختصر وقت کے اظہار خیال کے لیے احباب کو دعوت دوں گا تاکہ وہ اپنی محبتوں کے نذرانے بازور مہدی سرکار مہدی لجپال رحمت اللہ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں سب سے پہلے اپنے مرشد کو مکرم برادر طریقت علامہ خدا بخش گولڑوی دیدہ مجدہور سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ محبت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام مشائخ الاسلام، اللہ رب کریم نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تیرے رب نے اے حبیب جب امتحان لیا ابراہیم سے تو تمام پورے کے پورے امتحان میں پاس ایسا ہوا 100/100 ہی لیا۔ جب امتحانوں میں پاس ہوا تو ہم نے کہا جا ابراہیم تجھے ہم نے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو امامت کے لیے یہ قربانی اسماعیل ہوا کرتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا جنازے کے ٹائم پورے پاکستان سے ہر جگہ سے آواز کہ کل تک ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ کربلا کا ایسا واقعہ ہوا کہ اولاد رسول نے نواسہ رسول جناب سیدنا امام حسین نے کس انداز میں اپنے شہزادے جناب سیدنا علی اکبر کی لاش اٹھائی تھی کہ خدا بخش کل تو ہم سن رہے تھے کتابوں میں پڑھتے تھے، آج ہم نے خانوادہ روڑا شریف سے آل رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب مجدد تعلیمات گوڑیا قبلہ پیر سید ملک صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ اس قدر صبر اور استقامت کہ پہاڑ بن کے اپنے شہزادے کا جنازہ پڑھا رہے تھے کہ کربلا کی یاد میں تازہ ہو گیا۔ آپ سب پیر بھائی اس جو قلم کی گھڑی میں ہم سب یہاں حاضر ہیں، حضور قبلہ پیر فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے قبلہ پیر صاحب کے ایک حسین پھول کے جہاں وہاں بالخصوص ختم نبوت کے معاملے میں تمام معاملہ جو ہے حضور قبلہ پیر صاحب نے مجھ سپرد کر رکھا تھا، اور ایسا شہزادہ علم میں عمل میں میرے محترم قبلہ شیخ عبدالحمید صاحب اکثر مجھ سے فرمایا کرتے کہ جب فارسی میں یا کسی علمی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں تو حضور قبلہ پیر مہر فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلے کو چٹکے کے انداز میں حل کر کے رکھ دیتے ہیں، خواہ وہ مسئلہ تصوف کا ہو یا علم کا ہو۔ کمال کے شہزادے اور روڑا شریف میں تو ایک حسین ایسے حسین ہو جو ہر طرف اپنے چہرے مبارک کی ضیاء باریں جو ہیں دکھاتے تھے۔ انہی الفاظ پر میں تمام حکوماتوں کے کیا تھا۔ ہم میں سے کسی سے بھی تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال یہی ذکر ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے جو ہمارے دلوں کے لیے وجہ تسکین ہے۔ آپ کی شخصیت ہر پہلو سے خانوادہ غوثیہ گولڈا شریف میں جیسے نام فرید تھا، شخصیت بھی فرید تھی، منفرد حیثیت یہاں ملتے۔ میں رات بھی عرض کر رہا تھا حضور سیدی میر جواد اللہ کینانی ادام اللہ ظلہ والا سے محروم سے، میں نے کہا کہ ابھی دماغ جگہ پہ نہیں ہے، جب اپنے مقام پہ آئے گا تو وہ باتیں اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کی ہیں کہ جیسے علامہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ مختصر وقت میں وہ بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے تھے، اور جو اس خانوادے کی شان ہے یہ رسول اللہ کے گھرانے کی شان ہے، یہ رسول اللہ کے گھرانے کی شان ہے۔ اور خصوصی جب آپ ارشاد فرما دیتے تھے کسی کام کے بارے میں تو اس میں اتنی وہ محنت کرتے تھے اور اپنی پوری توانائی صرف کرتے تھے، اس کی ہر معاملے میں بات ہوئی نہیں۔ ہمیں شاہد ہے اللہ کریم اپنے اجداد پاک کی بارگاہ میں ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ میرا باز شریف روزنہ شریف سے سید محسن علی بخاری دیدم ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض گزار آپ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ موقع پیش کریں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مہر تاباں چل دیے سوئے جنا مہر تاباں چل دیے سوئے جنا غم میں ڈوبا گولڑے کا آسماں غم میں ڈوبا گولڑے کا آسماں علم و عرفان کی وہ شمع بجھ گئی علم و عرفان کی وہ شمع بجھ گئی اشک بار آج اس لیے ہے آسمان اشک بار آج اس لیے ہے آسمان اہل دل کے دل ہوئے ہیں پاش پاش اہل دل کے دل ہوئے ہیں پاش پاش آہیں بھرتے ہیں سبھی پیر و جوان حق کی جانب وہ فرید الحق گئے حق کی جانب وہ فرید الحق گئے رہ گئی پاس اب یاد تمام قاسم فیض علی تھے بالیقین قاسم فیض علی تھے بالیقین دین و ملت کے تھے سچے پاسبان دین و ملت کے تھے سچے پاسبان ایک نقیب تعلیمات مہریہ ایک نقیب تعلیمات مہریہ وہ حسین تھے شاہ معین الحق کی جان ایک نقیب تعلیمات مہریہ وہ حسین تھے شاہ معین الحق کی جان مہر سے روشن تھا ڈیرا غوثیہ مہر سے روشن تھا ڈیرا غوثیہ ہوگا اب زیر زمین وہ ذوفشاں جن سے سید اٹھ گیا ہے سائبان جن سے سید اٹھ گیا ہے سائبان کیسے کاٹیں گے وہ اب عمر رواں معزز و محتشم حاضرین ناظرین سامعین جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ایک مغموم فضا ہے غم کی گھڑیاں ہیں بڑی عجیب کیفیات ہے آپ کے سامنے ہمارے مرشد زادے پیر طریقت رہبر شریعت مرکز علم و حکمت حضور قبلہ پیر سید مہر فرید الحق مہر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال با کمال ہوا یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا سانحہ ہے اور جیسا کہ مجھ سے پہلے قبلہ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن کیفیات معاملات وہ نہیں کہ ہم کچھ اظہار کر سکیں اس کا کیونکہ غم کی عجیب سی کیفیت ایک بہت بڑا سانحہ بہت بڑا صدمہ یقیناً یہ ایک ناقابل برداشت صدمہ ہے اور میں حیران ہوں کہ کیسا دل ہے کیسا ظرف ہے کیسا صبر ہے انسان سوچتا رہ جاتا ہے جب تاجدار گولڈا حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا ذکر کرتے ہیں اور پھر حضرت باپو جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور استقامت کا تصور آتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جو غم کو بھی وقار میں ڈھال لیتے تھے لیکن اس سلسلے کی اصل جھلک تو تب سامنے آتی ہے جب ہم حضور ثانی مہر علی وارث غوث جلیل حضرت قبلہ عالم سیدی پیر شاہ عبدالحق گیلانی لالا جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور مجدد تعلیمات مہریہ پیر طریقت مہر تابان ولایت یوسف المشائخ حضرت قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی سیدہ مجدہ کے صبر کو دیکھتے ہیں ایک طرف والد کا وصال وہ سایہ جو روح کو تھامے رکھتا تھا
اور دوسری طرف اب اپنے لخت جگر اپنے دل کے ٹکڑے مثل یوسف جوان سال بیٹے کی جدائی جس کی تکلیف کے لیے قرآن نے بھی مثال دی، ایسی آزمائش کے عام انسان ٹوٹ جائے، بکھر جائے، شکوہ کرے، تقدیر سے لڑ پڑے، مگر یہاں کیا منظر ہے، اللہ اکبر، یہاں ایک باپ ہے جس کے دل پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے مگر لوگوں پر ذرا سا بھی شکوہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے تسلی ہے، لہجے میں حوصلہ ہے، دل زخمی ہے مگر چہرہ وقار سے روشن ہے۔ یہی تو فرق ہے، یہی وہ نسبت ہے جو اہل بیت اطہار سے جڑتی ہے، یہی وہ تربیت ہے جو اولیاء اللہ کے در سے ملتی ہے کہ آزمائش آئے تو انسان خود سہارا نہ ڈھونڈے بلکہ دوسروں کا سہارا بن جائے۔ حضرت قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب کا یہ صبر صرف ذاتی عظمت نہیں بلکہ ایک زندہ درس ہے، یہ بتاتا ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ رضا کا نام ہے، اللہ کی مرضی پر سر کو جھکا دینے کا نام ہے، اور اس کیفیت کا نام ہے جہاں دل ٹوٹتا ہے مگر ایمان اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ لوگ رو کر بھی ہمیں ہنسنا سکھاتے ہیں، یہ لوگ بکھر کر بھی ہمیں جڑنا سکھاتے ہیں، یہ لوگ اپنے زخم چھپا کر بھی ہمیں جینا سکھاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ واقعی اولیاء اللہ آزمائشوں سے گزرتے نہیں بلکہ آزمائشوں کو عظمت میں بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ اللہ کیا صبر ہے، کیا وقار ہے، کیا نسبت ہے۔ میں آخری جملہ صرف یہی کہوں گا کہ ہم صبر کے حوالے سے شہداء کربلا کے واقعات پڑھتے ہیں، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا صبر بھی پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو میں نے محسوس کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب کی لالی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ رشید درگاہ عالیہ مقدسہ کھولڈا شریف کو اللہ نے وہ صبر عطا فرمایا جو حضرت امام حسن علیہ السلام کو صبر عطا فرمایا تھا۔ کیوں؟ آپ ہیں جو حسنی شہزادہ، حسنی خون، اور صبر بھی وہی امام حسن علیہ السلام جیسا کہ آپ پر قیامت گزری، اللہ اکبر، طوفان ٹوٹ پڑے، لیکن امام حسن علیہ السلام کا جو صبر تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے میرے مرشد کریم حضور قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب کو بھی وہی صبر استقامت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آستانے کے تمام گلشن کو، تمام پھولوں کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے، اور ہم سب کو ہمیشہ اس آستانے کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علامہ غلام محی الدین گولڈوی کی جو میں دور سے التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور سارے ادارے سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ دوشی بابا ذکرن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔
समय नहीं बकार आज का ये दिन वो दिन है कि जिसके अंदर हर एक आँख अश्कबार है और हर एक आदमी हज़ूर सैयदना फरीदुल हक गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक एक बात को याद करके अपने आंसू बहा रहा है। और वो आस्ताना आलिया मौसिया महरिया गोल्डन शरीफ के नौजवान खूबसूरत खूब सीरत, जिस तरह नाम उनका महल है, उसी तरह अपने ताल्लुक वालों को और उनके चेहरों को आपने ताजगी बख्शी और आपकी ये शान नुमायां कि जो बंदा भी एक मरतबा हज़ूर मीर फरीदुल हक रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात करता तो उसको यूं महसूस होता कि शायद कि मेरी सदियों से मुलाकात है। और हर एक के ऊपर आपकी शफ़क़त का वो अंदाज़ और आपके मोहब्बत भरे वो जुमले जो आदमी सुनता उसके गम सारे के सारे दूर हो जाते हैं कि आपके बोलने का अंदाज, आपके तसल्ली देने का अंदाज, आपका कमाल दर्जे का वो लहजा कि जिसके साथ मुलाकात हुई उसको अपना गर्विता बना दिया, उसको अपना दीवाना बना दिया। जिसकी मुलाकात एक दफा हो गई फिर चाहे वो यहाँ से चला भी गया लेकिन दिल के अंदर तड़प उसकी हर वक्त रहती काश के वो चेहरा, काश के चेहरा वो मेरे काबा का नजर आ जाए और मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। हज़ूर मीर फरीदुल हक रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी किस किस बात का हम जिक्र करें, किस शान से आप इस दुनिया से गए, वो भी अपनी मिसाल आप है। मैं सिर्फ एक ही बात आपके हवाले से अर्ज करूंगा कि एक मर्तबा मेरा एक जाती थोड़ा सा मसला था, अपनी जात के हवाले से कुर्बान जाऊं हज़ूर मीर फरीदुल हक गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात पे मैंने फोन किया। मैंने कहा हज़ूर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया मौलवी साहब दसो जी फोन थे। मैं कहनी हज़ूर मैं मिलना चाहता हूँ। आपने फरमाया तशरीफ लाए। मैं जब आया मेरा एक बहुत बड़ा मसला, जब मैंने आकर हज़ूर मीर फरीदुल हक गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ वो मामला डिस्कस किया तो आपने उस मसले का इस तरह हल बयान फरमाया कि सारे जो इतना बड़ा मसला था अल्लाह ने अपने फजल करम से दूर फरमा दिया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़ूर मीर फरीदुल हक गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और इस पूरे खानवादे को अल्लाह तबारक व तआला इस सदमे के बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और मुतअल्लिकीन को भी सब्र अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। दरगाह मुक़द्दसा गोल्डन शरीफ के खतीब लामा मुफ्ती समीउल हक साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب اللہ. اے گل چینے عجب، اے گل چینے عجب تیری بھی کیا بات ہے، اے گل چینے عجب تیری بھی کیا بات ہے، ایسا گل توڑا کہ اداس کر دیا سارا چمن، ایسا گل توڑا کہ اداس کر دیا سارا چمن. تعزیت کے اس پرملال موقع پر جیسا کہ ساتھی عرض کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس حضور میر جی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ کے لیے کوئی الفاظ دل دماغ میں آپ کی شان اتنی ہے اور یہ موقع ایسا پرملال ہے، ان اندوہناک گھڑیوں میں اظہار نہیں ہو سکتا. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، کل جمعۃ المبارک کے خطبے میں جب ممبر کے قریب تک میں گیا، بیٹھنے تک ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، پسینے آ رہے تھے، گھبراہٹ تھی کہ یا اللہ کیا کون سی بات کریں اور کون سی چھوڑیں، کیا عرض کروں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمہ گو امتیوں کے سامنے کہ جو صرف ایک تعزیت کے لیے ہی نہیں آئے، تعزیت کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ تعزیت کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اور مسلمان کسی کے پاس جاتا ہے تو جتنا ثواب آل خانہ کو دیا جاتا ہے اتنا ہی تعزیت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے. اور یہاں تو سرکار کی اولاد پاک کے ساتھ ان امتیوں کا ہمارا مودت والا رشتہ ہے. یہاں تو اب بھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کل بھی جس وقت سے ہمیں حضور میر جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال پر ملال کی خبر پہنچی ہے، ہم ایک اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. قرآن کریم نے اس دکھ میں، اس غم میں، اس وقت ہمیں شریک ہونے کے لیے حکم دیا ہے، کیونکہ اور اس کی یہی وجہ سمجھ آتی ہے سوائے اس کے کوئی نہیں کہ وصال پر، جنازوں میں، فوتگیوں میں ہم جگہ جگہ جاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں ہم تمام کو ایک ایسا دکھ ہے، ایسے غم میں ہم ڈوب گئے ہیں کہ جس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ فرما دیجئے محبوب میری آل بیت کے ساتھ تمہارا جو رشتہ ہے محبت سے بھی آگے گزر چکا ہے، مودت کا رشتہ ہے. تو مودت کے رشتے والے خدا کی قسم کل جب میں دیکھ رہا تھا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ ماہی بیاب کی طرح غلام گولڈا شریف کے اور بالخصوص جن کا حضور میر جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ذرا گہرا تعلق تھا، وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپتے تھے، گھر والے ہوں یا باہر والے، وہ تڑپ رہے تھے آپ کی محبت میں، اور اب تک یہ تڑپ جاری ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مودت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس منظر کو ذرا یاد کریں، کل والے کو آنکھوں کے سامنے ہے.
جس طرح امہات التواریخ میں ہے کہ سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جنازہ جب اٹھا تھا، ساری کتابوں میں معتبر کتب میں یہی بات ہے، پہلے وہ پڑھی تھی اور کل وہ ہم نے دیکھ لی کہ مدینہ طیبہ میں جیسے قیامت صغریٰ کتابیں بتاتی ہیں کہ قائم ہو گئی تھی، ہر طرف سے رونے کی آوازیں تھیں، چیخیں تھیں، بزرگ، گھر والے، باہر والے، بزرگ، بوڑھے، نوجوان، چھوٹے بڑے، کہ رسول ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے مدینہ طیبہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے وصال پر ملال پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی، حضور مہر جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو گولڑا شریف میں اسی طرح سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اس لخت جگر کے جنازے پر بھی کل گولڑا شریف میں قیامت صغریٰ برپا ہوئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو، اہل خانہ کو، ہمارے مشائخ کرام کو اور ہم ساتھیوں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ وما علینا۔ حضرت گرامی، لفظ تعزیت کا لغوی معنی ہے کسی کو تسلی دینا، کسی کے غم کو ہلکا کرنا، تکلیف کو دور کرنا، اور یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ جب بھی کسی پہ غم آئے تو آپ جا کے اپنا کندھا پیش کریں، اس کا سہارا بنیں، اس کے غم کو ہلکا کریں۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کا حسن ہے کہ غم کی گھڑی میں اس مومن بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو نظام ہے یہ حضور کا عطا کردہ نظام ہے، لیکن جناب حیدر کرار، مولا مشکل کشا، شیر خدا سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت ہیں، دوسروں کو ہم پر قیاس نہ کیا کریں۔ لا یقاس بأہل البیت احد، نبی کے گھر والوں کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہے۔ یہ جذب و صبر آل محمد کا کام ہے، پر جل جائیں پر فرشتوں کے یہ وہ مقام ہے۔ کیا کسی نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے؟ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ امام علی مقام کی یہ شان ہے یا پھر ان کی شان ہے؟ یہاں ہماری عقل، ہم خود سوچتے ہمارا کیا غم ہے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور جو ان کا غم ہے اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جب ہم مہر جی کا تذکرہ کریں، ہم ان کا تصور تک کریں، تو ہمیں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہمارے دل پہ جو گزرتی ہے وہ تو اس کا کروڑواں حصہ ہی نہیں ہے جو ان کے دل پہ گزرتی ہے، لیکن یہ جذب و صبر آل محمد کا کام ہے۔ ہم آتے ہیں، ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں، یہ پھر ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تسلی ہمیں دیتے ہیں۔ یہ منظر دنیا میں کس نے دیکھا ہے اور کہاں دکھایا ہے؟ یہ صرف اور صرف اگر کام ہے تو جناب محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا کام ہے۔ اور یہ جو گھر ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، گھر اولاد رسول کے تو ساری کائنات میں ہیں، لیکن وہ گھر جسے رسول اللہ کا گھر کہا جائے یہ وہ گھر ہے۔ یہ پنجتن پاک علیہ السلام کا گھر ہے۔ درگاہ عالیہ گولڑ شریف کے جامعہ غوثیہ کے صدر مدرس حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف چشتی گولڑوی دامت برکاتہم، آپ تشریف لائیں گے اور اپنا ہدیہ محبت پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة خير لك من الأولى
صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج کا یہ تعزیتی اجتماع سیدی و مرشدی پیر سید مہر فرید الحق گیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وصال کے موقع پر ہم سب مجتمع ہیں. آپ سیدنا مرشدنا پیر سید غلام معین الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لخت جگر ہیں. ان کے جگر کا ٹکڑا چھنا ہے اور میرے سیدی و مرشدی پیر سید غلام قطب الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دست و بازو تھے. اور پیر سید مسعود الحق صاحب جواد الحق صاحب نجم الدین صاحب ان کے برادر مکرم تھے. یہ کوئی عام سانحہ نہیں ہے. اے اجل بیداد تجھ سے کیا نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا جس سے چمن میں ویرانی ہوئی. اور ان کا چہرہ دیکھ کر سب یہ کہہ رہے تھے کہ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روح گل سیر ندید ایم کے بہار آخر شد. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی تفسیر تھی ان کا جنازہ. میں کوئی روحانی دنیا سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نابلد ہیں، لیکن ان کے جنازے پر ایک عظیم سکینہ جس کو قرآن نے سکینہ کا نام دیا ہے، سکونون و اطمینان کی کیفیت عرش سے نازل ہو رہی تھی. اور عجیب ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ قرآن نے جو وعدہ کیا ہے نبی اسلام سے اصالتاً اور طبعاً آپ کی اولاد اس میں شامل. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ محبوب آپ کی آخرت اس دنیا سے بہتر ہوگی. پیر سید مہر فرید الحق نام کے 3 اجزاء ہیں. مہر ہے، فرید ہے اور حق کی علامت ہے. تو ان میں مہر کی خوشبو بھی تھی، فرید بھی تھے. فرید میں کل ہمارے عزیز مہر احمد بیٹھا ہے جنازے پر، میں نے فرید کا لغوی معنی بتایا کہ فرید اس موتی کو کہتے ہیں جو سپی کے اندر یکتا ہو، یکتائی جس کی صفت ہو. تو وہ اپنی خوبیوں میں، اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں یقیناً فرید تھے. اور حق اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہ سکے، جو ثابت ہو، جو ابتدا سے لے کر انتہا تک رہنے والی چیز کو، ثابت چیز کو حق کہتے ہیں. وہ حق کی علامت تھے. ہمارے دربار شریف کے اتفاق و اتحاد میں
پسے پردہ اگر کوئی شخصیت تھی تو سید فرید الحق تھے، سید مہر فرید الحق تھے۔ وہ سب حضرات کے معتمد علیہ ہستی تھی، متفق علیہ ہستی تھی۔ وہ حضرات لالا جی صاحبان دونوں کے لاڈلے تھے، اپنے نانا جی کے بھی لاڈلا تھے، اپنے دادا جی کے بھی لاڈلا تھے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ انہیں حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ کا بھی اعتماد حاصل تھا، اور کیونکہ آپ ہی کے تصرف سے جو کچھ جہاں ہوتا ہے۔ ابھی ہم حال ہی میں اپنے جامعہ کا الحاق ہم نے ایک اور بورڈ سے کیا، تو ایک رات پہلے بورڈ کے ذمہ دار حضرات لاہور سے ان کے ناظم اعلیٰ وہ پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ بحری گاڑی انہوں نے روکی گھر سے باہر، تو کہا کہ ہم نے مہر فرید الحق صاحب سے ٹائم لیا ہوا ہے اور وہ ہمیں ابھی بلا رہے ہیں، لہٰذا ہم بس 2-3 منٹ میرے ساتھ بیٹھے، پھر وہ یہاں آئے، آپ سے میٹنگ کی۔ میں نے بعد میں ان سے پوچھا، ایک رات پہلے کی بات، آپ سے کیا گفتگو ہوئی؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مدرسے کے احوال، ہمارے جامعہ غوثیہ میریہ گولڈا شریف کے بارے ہمیں پوری ہدایات دیتے رہے، ہمارے اس کا نصاب کیا ہے، کیا تم نے فارسی اس میں شامل کیا ہے یا نہیں کی؟ تو اتنا وہ دربار شریف کے ساتھ ان کا اس کی انتظام و انصرام کے ساتھ ان کی اتنی دلچسپی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کو ہمارے بھائی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا۔ ان کو صبر کی تلقین کون کرائے؟ اللہ نے ان کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے، تو ان کے تو صبر ہی ہمارے لیے مثال ہے اور ہمارے لیے ماڈل ہے، رول ماڈل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجہ بلند فرمائے۔ جیسا کہ استاد المکرم ارشاد فرما رہے تھے، میرے پاس وائس میسیج بھی وہ موجود ہوگا جو جن کی ملاقات کا یہ ذکر فرما رہے تھے۔ اپنے حساب سے ایک بورڈ چلانے والے اور پورا نصاب تعلیم مرتب کرنے والوں کی ایک ٹیم تھی، تو جب آپ سے وہ ملاقات کر کے گئے تو انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ آپ نے بڑے ویلڈ کویسچن کیے، ان کے لفظ تھے، اور ایسی ایسی باریک باتیں ہم سے فرمائیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ وہ ان معاملات میں بھی اتنی باریک بینی سے دلچسپی لیتے ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت نے ان کو خدا داد صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور پھر جب حضور قبلہ بڑے پیر صاحب ارشاد فرما دیتے تھے تو پھر اس معاملے میں اور زیادہ ان کے سامنے عقدہ کشائی ہو جاتی تھی اور ان کا ذہن چلتا تھا۔ بعض باتیں حضرات ایسی ہوتی ہیں جب انسان رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو معمول کی باتیں سمجھتا ہے، لیکن اچانک جب سچویشن تبدیل ہوتی ہے تو پھر تانے بانے ملتے ہیں، پچھلی باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ بات بھی ہوئی تھی، یہ بات بھی ہوئی تھی۔ گزشتہ 11ویں شریف جو ہر مہینے یہاں ڈیرہ غوثیہ پہ 11ویں شریف ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ حضور مدینہ طیبہ حاضر تھے، تو 11ویں شریف کی مجلس میں جس جگہ حضور مہر مسعود الحق شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ ان کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اس مقام پہ حضور مہر فرید الحق صاحب آپ بیٹھے اور آپ نے مجلس کی صدارت فرمائی، اور یہ درمیان میں جہاں حضرات تشریف فرما ہیں یہ جگہ ایسی خالی کی خالی رہی، آپ نے وہاں بیٹھ کر مجلس چلائی، دعا فرمائی، دعائے سال ثواب، دعائے حاجات، پھر ہم نیچے گئے کھانے کے لیے۔ جب آپ کمرے میں تشریف لائے، مہمان آئے
یہاں یہ میرے دوست کھڑے تھے صدیق موئینی، وہ گواہ ہے، بلکہ اس نے سب سے پہلے کہا، انہوں نے کہا جی آپ اس کرسی پہ بیٹھیں جس کرسی پہ حضور پیر صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ یہاں بیٹھیں نا، تاکہ سارے ساتھی پھر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں اور کھانا لگ گیا ہے. تو آپ جس کرسی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہ اس پہ نہیں بیٹھے، وہ ساتھ جو کرسی تھی اس پہ بیٹھے ہیں، جیسے جس پہ عموماً وہ بیٹھا کرتے تھے. حالانکہ پلیٹیں بھی لگ چکی تھیں، کھانا سارا لگ چکا تھا، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. تو اس نے کہا جی یہ سب ساتھیوں کے لیے پھر جگہ بھی بن جائے گی، آپ یہاں بیٹھیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں میں بس ٹھیک ہوں. تو میں نے جسارت کی، میں نے کہا حضور یہ مجلس نہیں ہے، یہ کھانے کا آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں اور اس کرسی پہ بیٹھیں. تو آپ نے مجھے فوراً ارشاد فرمایا جگہ تو ابا جی نہیں ہے نا، میں ابا جی کی جگہ تے نہیں بیٹھنا. آج وہ بات یاد آتی ہے، میں ابا جی کی جگہ تے نہیں بیٹھنا. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں نصیر جگی، ہمارے پیارے پیر بھائی ہیں. یہ بتا رہے تھے بدھ والے دن 3 نمبر مہمان خانے پہ جب اپنی ڈیوٹی پوری کی اٹھنے لگے تو اسے فرمانے لگے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ باتیں پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ بات ہوئی تھی، پہلے تو اس وقت خیال نہیں ہوتا، معمول کی سمجھتے. کہنے لگے اچھا نصیر میں ہوں جان لگا. اس نے آگے سے عرض کی حضور چھٹی، یعنی ڈیوٹی کی چھٹی ہو گئی. ہاں چھٹی ہو گئی، بس میں ہوں جا رہا ہوں. وہاں سے نکلے، معمول میں یہ بات شامل نہیں تھی. یہاں پہنچے اور سیدھا اپنے ابا جی کی بارگاہ میں ملنے کے آپ کے پاس آنے. کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے آئیں اور سیدھا آپ کے پاس آئیں، ملنے ہیں. چلے گئے. میں حضور جواد الحق صاحب کے ساتھ پنڈی کیا ہوا تھا، مجھ سے فون پہ بات فرمائی، کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. پھر انہیں فرمایا کہ جواد جس ٹائم واپس آمی تو سیرہ میرے کول آمی، میں 1-2 گلاں کرنی. یہ رات کو گئے. انہیں فرمایا اب اگلا دن ان کی ہی ڈیوٹی تھی وہاں پہ، لیکن انہیں فرمانے لگے جواد میں پھر کل نہیں جانا، تو ہی پھر مہمانہ وہاں ملیں. کیا خبر تھی ہمیں کہ یہ کس بات کے اشارے دیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت انہیں اپنی طرف بلا رہی تھی. اجداد پاک ان کے منتظر تھے، وہ آئے تھے، تشریف لے گئے. لیکن کسی نے کہا تھا نا وہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. میں کہتا ہوں یہاں پر یہ شعر فکر نہیں آتا، یہ وہ پھول تھا جو اپنی لطافت کی پوری داد پا کے گیا ہے، اور کھلا بھی ہے اور کھل کے مسکرا بھی گیا، اپنی شان دکھا کے گیا ہے. حضرت شیخ الجامعہ حضرت علامہ غلام محمد بھوٹوی رحمت اللہ علیہ کے خانوادہ پاک کے چشم و چراغ عزت مآب حضرت علامہ جی حق محمد چشتی دامت برکاتہم التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور حضور مہر جی سرکار کے ساتھ اپنا ہدیہ محبت جو ان کا والہانہ ان کے ساتھ اور ان کا ان کے ساتھ تعلق تھا اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عزیزان محترم، میں صرف 2-4 کلمات عرض کر سکوں گا جو میری اس
70-75 साल ज़िंदगी का निचोड़ है। हमने बहुत हद तक, आप हजरात ने भी किसी हद तक, हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा से आगाही हासिल की है, और उसके बाद आइम्मा अहले बैत अतहार के हालात ज़िंदगी को हमने महसूस किया है, पढ़ा है, समझा है, और फिर हज़रात खुलफाए राशिदून की जो ज़िंदगियाँ थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ज़ेर मुताला रही हैं। तो मेरे ज़हन में ये बात है कि वो हम पढ़ते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ जब गुरशी में आना मैं शुरू हुआ, जो सीधना बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह से मेरी बैत है, वो ज़माना लेकर आज तक, तो वो तमाम सीरत तय्यबा और वो तमाम हालात पाकीज़ा वो यहाँ चलते फिरते हमने देखे हैं। और मेरा अजीज़, मेरी आँखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर सैयद मेहर फरीदुल हक गिलानी रहमहुल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा इसलिए भी मेरी वाक़फ़ियत है उनके साथ कि जब उनकी तालीमी तदरीसी खिदमत मेरे सपुर्द थी, नौमरी थी उनकी, उस वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक उस नौजवान के अंदर जो मैंने कमालात और खूबियाँ देखी, मालूम होता है कि वो ये नहीं होता कि ये सीखने से सीखते हैं, ऐसे मत है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वदियत की गई होती है, फितरत दी गई होती है। वो उसी फितरत पर पैदा होते हैं और उसी फितरत पर ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी फितरत पर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। जैसे कहते हैं मौला रूम रहमतुल्लाह फरमाया, सूरत अज़ बेसूरती आमद बेरू बाज़ शुद इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। क़िबला अल्लामा जी चिश्ती दामत बरकातुहुम अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे। मुझे एक बात इनकी दौरान गुफ्तगू याद आई। एक मरतबा हम कहीं सफ़र पे जा रहे थे, तो जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते इस आजिज़ को, इस हकीर को, इस नाचीज़ को, कोशिश उनकी होती कि साथ ले जाते थे और फरमाते थे कि तुम्हारी सीट पक्की है मेरी गाड़ी में, बस तुम तैयार रहा करो मेरे साथ। लेकिन ये अजब मामला हुआ कि रखते थे हर सफ़र में मुझे अपने साथ साथ। अब इस सफ़र में कैसे वो तन्हा चले गए, काश हमें भी ले जाते, हम उनसे पहले जाते। मेरे एक बहुत करीब बल्कि अकरब तरीन रिश्ते का जनाजा था, तो आपकी इंतहाई कोई सख्त मसरूफियत थी। आपने मुझे कहा कि मैं बहुत कोशिश करूँगा, मैं तदफीन तक पहुँचूँगा, मैं जनाजे तक नहीं पहुँच सकूँगा। तो बहरहाल तदफीन के वक्त आप तशरीफ़ ले आए, मेहरबानी फरमाई, करम किया। बाद में कुछ अरसे बाद ऐसे कोई बात हुई तो मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरे इंतहाई करीबी रिश्ते की नमाज जनाजा पे आपने मुझसे माजरत कर ली थी और फरमाया था कि मैं तदफीन के वक्त पहुंचूंगा, लेकिन अब मेरे साथ ये जुल्म न करना कि मेरे जनाजे में भी आप ऐसा ही करें, उस वक्त तो मैं माजरत भी नहीं सुन सकूंगा। तो मुस्कुराए और फरमाया ऐसी बातें ना किया करें। तो मुझे क्या पता था कि हमें उनकी नमाज जनाजा पढ़नी पड़ेगी, हमें ये गम देखना पड़ेगा। अल्लामा जी चिश्ती चूँकि हुज़ूर मेहर जी सरकार को किताबें पढ़ाई, इन्होंने असबाक पढ़ाए, तो ये मेरा अपना चश्मदीद वाक़या है, शायद इसकी मिसाल कहीं और न मिले। इनको ये बात याद ज़रूर होगी,
نہیں ہوگی تو ابھی یاد آ جائے گی. یہاں گولڑا شریف سے ڈیرہ غوثیہ سے ہم کسی سفر پہ روانہ ہوئے تو چشتی صاحب کو ساتھ لے جانا تھا. تو حضور میر جی سرکار لجپال رحمت اللہ علیہ ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی گاڑی تھی، کار تھی، پچھلی سیٹ پہ میں تھا، میرا وجود بھاری، ایک ساتھی اور تھا وہ بھی اسی طرح. میر جی نے فرمایا چشتی صاحب آگے بیٹھیں گے، ہم 3 پیچھے بیٹھیں گے. یہ ادب ہے حضرت. چشتی صاحب کہتے رہے کہ ایسا نہ کریں، ہم تینوں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آپ آگے بیٹھیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، آپ میرے استاد ہیں. وہ آگے بٹھایا ان کو. پورا سفر یہ آگے بیٹھے رہے، آگے مریدین مل رہے ہیں، آگے پھر انہوں نے پھر گزارش کی، پھر انہوں نے بہت اصرار سے گزارش کی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اب آگے بیٹھیں اب میرا. تو پھر کچھ انہوں نے فرمایا میں چشتی صاحب میں آگے بیٹھوں گا تو میں بے سکون ہوں گا، میں پیچھے. یہ ادب کا عالم، ادب کا یہ عالم تھی. تو حضرت ان کی کتنی ہی ہر بات میں، جیسے حضرت علامہ استاد المکرم فرما رہے تھے کہ فرید فرد تھے، وہ ہر چیز میں اللہ نے ان کو جدا گانا شان عطا فرمائی تھی. اللہ کریم ان کے مرکز اطہر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنے اجداد پاک کے جلووں سے ان کو فیض یاب فرمائے، اور ان کی وہی محبتیں جو اس دنیا میں ہمیں حاصل تھیں، اللہ کریم ہمیں وہ عطا فرمائے رکھے. درگاہ علی گولڑا شریف کے قوال مختصر وقت میں قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ غوثیہ شریف کے اشعار تلاوت کریں گے، اس کے بعد ختم خواجگان ہوگا اور دعا ہوگا. آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبی کا خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین مل اور مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم لكل حول من الأهوال مقتحم ما أكرم الخلق وعلم الألوذ به يا أكرم الخلق وعلم الألوذ به سواك من دخول
کامل حب کا سارے سرکار حب کا ہے
الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، على الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب दुआए खैर आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आपकी तरफ से ये हुक्म है कि जिन साथियों ने मुलाकात